بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل لرن بریل ود محمد آصف۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہم پڑھ رہے ہیں کلاس 10 اردو کے ایسیز۔ آج کا ہمارا ایسے ہے ایسے نمبر 6 قائد اعظم۔ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ ہیڈنگ نمبر 1 ہمارے پاکستان۔ محسن ملک و ملت بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پاکستان ہے۔ آپ نے قوم کی قیادت اس وقت سنبھالی جب مسلمانان ہند کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ انگریز اور ہندو کی انتہائی مخالفت کے باوجود انہوں نے پاکستان حاصل کر کے ہی دم لیا۔ آپ شروع ہی سے کمزور جسم رکھتے تھے۔ آپ پر کام کا دباؤ اس قدر بڑھ گیا کہ آپ کی صحت خراب ہو گئی اور ڈاکٹروں نے انہیں مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا، مگر وہ تو اس الوائل عزم مجاہد کی مانند تھے جو ایک لمحہ کے لیے نہ تلوار ہاتھ سے چھوڑتا ہے نہ گھوڑے کی پشت۔ آپ کی زندگی کیا تھی؟ بس کام کام اور سفر۔ آپ نصف صدی تک نگاہ بلند سے قوم کی رہنمائی کرتے رہے اور درس حدیث دیتے رہے اور جواب دشمناں دینے کا فریضہ پوری لگن، ہمت اور خلوص سے سر انجام دیتے رہے۔ آپ نے نظریہ اقبال کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ان کی مذہبی، سیاسی، معاشرتی ترقی کے لیے علیحدہ خطہ ارض ہونا چاہیے کی خوب ترجمانی کی۔ انہوں نے انگریز اور ہندو سے مطالبہ پاکستان منوا کر ہی دم لیا۔ ہیڈنگ نمبر 2 اتحاد، یقین اور تنظیم کا درس۔ ہمارے عظیم قائد نے قوم کو اتحاد، یقین اور تنظیم کا درس دیا۔ اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے خوب محنت کر کے یہ ثابت کیا کہ محنت انسانی ترقی کے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح زندگی کو چلانے کے لیے خوراک۔ اتحاد قوت ملی کا دوسرا نام ہے۔ یقین جذبہ ایمانی اور نصب العین کی کامیابی کے لیے اشد ضروری ہے۔ اصول، نظم و ضبط اور تنظیم اعمال اور کردار کی صحیح راہیں متعین کر کے منزل مقصود تک پہنچنے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ ہم آہنگی، بلندی فکر اور نظر پیدا کرتی ہے۔ ترقی اور وسعت کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ قائد اعظم نے جرأت، استقلال اور صحیح فہم کو شعار بنا کر قوم کو اس پر کاربند رہنے کا پیغام دیا۔ قوم ایک مشینری کی مانند ہے، اس میں ہر پرزہ اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے اور اس کی صحیح کارکردگی کا انحصار ان تمام پرزوں پر ہے جو اس میں کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ملک و قوم کا ہر فرد ایک اہم پرزہ ہے جسے اپنی اپنی جگہ پر پورے خلوص، ہمت اور احساس فرض شناسی سے کام کرنا چاہیے۔ اقبال نے مسلمانوں بالخصوص مسلم نوجوانوں کو زندگی گزارنے کا صحیح ڈھنگ بتانے کے لیے ان الفاظ میں اپنے پیغام کی وضاحت کی: آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی۔ اقبال نے جو درس لفظوں میں دیا، قائد اعظم نے اس پر عمل کر کے دکھایا اور ہمیشہ اس اصول پر کاربند رہے۔ آپ کے دل میں سوائے پروردگار عالم کے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ آپ سچی بات بے خوف و خطر کہہ دیتے تھے اور اپنے حق کو دوسروں سے تسلیم کروا کر چھوڑتے تھے۔ ہیڈنگ نمبر 3 بابائے قوم کی جرأت۔ ایک دفعہ آپ کسی مقدمے کی پیروی کے لیے ممبئی کی ایک عدالت میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ عدالت میں جن کرسیوں پر وکلاء بیٹھے تھے ان میں سے ایک پر کارپوریشن کا میئر بیٹھا ہے جو حکمران قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ آپ قانون دان تھے، اس لیے جانتے تھے کہ یہ کرسیاں صرف وکلاء کے لیے مخصوص ہیں اور ان پر وکیلوں کے سوا کسی اور کو بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ قائد اعظم جیسے جلیل المرتبہ وکیل کے لیے کوئی سیٹ خالی نہ تھی۔ آپ نے جج چپڑاسی کو حکم دیا کہ میئر سے کہو کہ کرسی چھوڑ دے، یہ کرسیاں وکلاء کے بیٹھنے کے لیے ہیں۔ چپڑاسی بیچارہ گھبرا گیا کہ ایک تو ممبئی کارپوریشن کا میئر اور دوسرے انگریز، اسے اٹھانے کی جرأت نہ کر سکا۔ آپ نے گرجدار آواز سے دوبارہ چپڑاسی کو حکم دیا اور مجبوراً اسے میئر کو اٹھانا پڑا۔ وہ انگریز اصول انسان تھا، اس نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس نے بابائے قوم کی جرأت کو بہت پسند کیا اور بہت تعریف کی۔ ہیڈنگ نمبر 4 زمین کو دھوکہ دے کر فیس نہیں لے سکتا۔ آپ کے ایک موکل نے آپ کو ایک مقدمہ دیا۔ آپ نے اس مقدمے کی ذمہ داری قبول کر کے
اس کی پیروی شروع کر دی، مگر عدالت نے فیصلہ آپ کے موکل کے خلاف کیا، جو بہت غیر متوقع تھا۔ آپ کو اس کا بہت دکھ ہوا۔ آپ نے اپنے موکل کو مشورہ دیا کہ عدالت نے فیصلہ غلط کیا ہے، جو سراسر قانون کے خلاف ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اپیل دائر کر دیں۔ چونکہ آپ کو اپنے موکل سے بہت ہمدردی تھی، اس لیے آپ چاہتے تھے کہ کسی دور اسے اس کا حق مل جائے۔ اپیل کا فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا تو موکل نے خوش ہو کر قائد اعظم کی خدمت میں حاضر ہو کر بطور نذرانہ عقیدت گراں قدر فیس پیش کی۔ آپ مسکرائے اور فیس لینے سے انکار کر دیا۔ موکل نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ جب آپ مقدمہ ہار گئے تھے تو میں نے آپ سے محض راہ ہمدردی اپیل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں محض اور محض آپ کی ہمدردی تھی، فیس لینے کا کوئی خیال تک نہ تھا۔ اب جو کہ آپ نے مقدمہ جیت لیا ہے، لہٰذا میں اپنے ضمیر کو دھوکہ دے کر آپ سے فیس نہیں لے سکتا۔ جس ذہن سے میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا، اسی ذہن پر میں اب بھی قائم ہوں۔ ہمارے عظیم قائد نے ہمارے لیے ایسے اعلیٰ کردار کے نمونے چھوڑے ہیں جن کی قندیلیں روشن کر کے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کر کے عمل فہم اور نظم و ضبط اور اتحاد کے ذریعے ہم اپنے ملک کو اس قدر ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں کہ دنیا رشک کی نگاہ سے اسے دیکھے اور ہماری کامیابی اور کامرانی دنیا بھر میں ایک مثال بن جائے۔ یہ تھا ہمارا ایسے نمبر 6 قائد اعظم۔ اب ہم ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔